پہلے بھی روز، آج 1 مہینے سے گوادر میں ہماری مائیں بہنیں بچے روز احتجاج پہ، آج 5 دن سے تو بالکل سڑک بند کر کے آل پارٹیز وہاں پہ بیٹھ گئی ہے، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بجائے کہ گوادر جاتے، مکران جاتے، وہاں کی صورتحال دیکھتے، وہ لائیو ابھی بھی کرکٹ میچ انہوں نے رکھا ہوا ہے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، خواتین کا، ہماری بچیوں کا کرکٹ میچ لائیو دکھا رہے ہیں۔ مجھے تو اب کیا بولوں جناب والا، پانی کی بہت گمبھیر صورتحال ہے اس وقت، بجلی کی بھی یہی صورتحال ہے، کورونا گھر گھر پھیلا ہوا ہے، روز ہمارے لوگ وہاں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں کورونا کے مریضوں کی، روزانہ 20 25 30 اموات ہو رہی ہیں۔ ہیپیٹائٹس ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے پانی کی وجہ سے، خراب گندا پانی جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا رزلٹ تو 6 مہینے بعد اس کا رزلٹ آئے گا، کیونکہ ہیپیٹائٹس اتنی جلدی نہیں پتہ چلتا۔ ڈینگی یہی صورتحال ہے، ماہی گیروں کے بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ماہی گیر جو عمل کے فرزند تھے وہ اپنے گھر کے خود وارث تھے، آج وہ بغیر ٹوکن کے نہیں جا سکتے۔ جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ اب بارڈر پہ بھی ٹوکن تو ان سمندر بھی ٹوکن، بارڈر بھی ٹوکن، آخر میرے خیال سے آگے چل کر اسمبلی میں بھی ٹوکن ہوگا اور گھر جانے کے لیے بھی ٹوکن لینا پڑے گا۔ جناب والے ٹوکن سسٹم ختم کریں، یہ ٹوکن ان زوراور شخصیت کو ملتا ہے۔ میں نے بلیدہ، پنجگور، من کے دوستوں سے، بلکہ کل پرسوں ایک وفد آیا تھا میرے پاس، وہ یہی بتا رہے تھے کہ ٹوکن صرف زوراور لوگوں کو مل رہا ہے، جو پہلے ٹینکر مالکان تھے انہوں نے ٹینکر بیچ کے چھوٹی فیول کی گاڑیاں لی ہیں، جن کے رابطے تعلقات ہیں صرف ان کو ٹوکن مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا۔ ہمارے ماہی گیر جناب والا، تیل اس وقت مکران میں 200 روپے لیٹر پہنچ گیا ہے، کون بدبخت ہے کہ 200 روپے لیٹر تیل لے، لیکن حکومت وہاں تیل تو بند کرانے کے لیے تیار ہے، جس طرح آپ نے خود رولنگ میں بھی کہا کہ فوری طور پر وہاں پمپس لگائے جائیں اور جو لوگ وہاں پہ بے روزگار کیے گئے ہیں ان کے روزگار کا بندوبست کیا جائے، ماہی گیروں کے لیے، وہاں پہ زمینداروں کے لیے فیول کا بندوبست کیا جائے تاکہ ان کے گھر کا چولہا بند نہ ہو۔ جناب والا، ترقی کی تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، سی پیک فلانا یہ وہ، یہاں پہ تو روز احتجاج ہیں، روز آپ یہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کے مسائل سن رہے ہیں، روز آپ سنتے ہیں، ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں بولنے کا، پوائنٹ آف آرڈر ہو، سیشن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ میں بول بول کے اس فلور پہ تک گیا ہوں۔ آج گوادر کا ایک وفد آیا ہے مؤذین کا، انہوں نے کہا اگر آپ کی بات کی سنوائی نہیں ہوتی تو ہم ضرور اسپیکر صاحب سے ملیں گے، اسمبلی کے بعد میں آپ سے ان کو ملاؤں گا۔ جناب والا، ترقی کے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن ہم روز یہاں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں، روز ہمارے لوگ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، زمینداری ہماری تباہ ہو گئی ہے، سمندر ہمارا تباہ ہو گیا ہے، پانی پینے کا ہمیں نہیں ہے، یہ سرحدیں ہماری بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں سے گوادر تک جانے کے لیے ہمارے لوگ سووں کی تعداد میں، 1 نہیں 2 نہیں، ہر ڈسٹرکوں میں سووں کی تعداد میں، کراچی سے گوادر جانے کے لیے 154 چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے۔ جناب والا، خدا را لوگوں پہ رحم کیا جائے، کون سی ترقی ہے، 21ویں صدی ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم بلوچستان کے والی شاگال میں پانی پیتے ہیں، یہ ہمارا کولر بھی ہے، اس میں ہمارا پانی بھی ہے، اور آج بھی ہم اس لالٹین کی زندگی میں لالٹین سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کی ترقی ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ میں مرکزی صوبائی حکومت جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کو کہتا ہوں کہ خدا را اس بلوچستان کے لوگوں پہ رحم کریں، بلوچستان کو خالی کریں، بلوچستان کو بلوچستان کے اصل والی وارثوں کے حوالے کریں، پھر آپ دیکھیں ترقی کے دوڑ میں بلوچستان کہاں جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمیں پھر اسی
زمانے میں ہم جا رہے ہیں، وہ چگال اور وہی لالٹین کے خدارہ اس پہ رحم کیا جائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ گوادر کے پانی کے حوالے سے آپ سیریسلی آپ یہ فرمائشی پی ایس ڈی پی میں گوادر کی اسکیمیں تو لگی گئی ہیں، لیکن حکومت بتائے اس میں گوادر کے پانی کیا کون سا اسکیم ہے، عوامی کیا اسکیمات ہیں اس پی ایس ڈی پی میں؟ لوگ تو روز احتجاج میں ہم تو پانی مانگ رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ اگر پانی نہیں ہے تو خدا را ہمیں زہر دیا جائے تاکہ جس زمین کی ان لوگوں کو ضرورت ہے گوادر کی، وہ نیلے زہر ان کو قربان ہم اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ مل صاحب۔